السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کنڈوں کی حقیقت کے بارے میں کنڈوں کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوئے اور لوگ اس کو منانا ثواب کیوں سمجھتے ہیں۔ آیا قرآن اور حدیث سے بھی اس کی کوئی دلیل ثابت ہے یا نہیں، یا امام جعفر صادق رحمہ اللہ جو ہیں ان کا ان کنڈوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، ہم لوگ کنڈے کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسلامی معاملات نہیں ہیں، نہ ہی یہ ہماری رسم ہے، نہ ہی یہ کسی قرآن میں ثابت ہے کسی آیت سے، نہ ہی یہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کے احکام میں سے ہے، اور نہ ہی اہل بیت کے عمل میں سے۔ بیسیکلی یہ رسم سٹارٹ کب ہوئی؟ ہمارے کابرین جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 1906 میں لکھنؤ میں یہ رسم شروع ہوئی تھی، اور اب آ کے ہم اسے اپنا کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہمیں تو کم از کم اس رسم بد سے بچنا چاہیے نا۔ کنڈے پکانا یہ بیسیکلی حرام نہیں ہے، یہ کھانے والی چیز ہی ہے۔ حلوہ پوڑی جب حلال مال سے پکائی گئی ہے تو وہ حلال ہی ہے، لیکن یہ 22 رجب کی طرف منسوب کر کے یا امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ہم اسے حرام کر لیتے ہیں۔ اب 22 رجب کو کنڈے کس نے منائے؟ یہ کنڈے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو دیکھیں، پنجابی کا لفظ ہے کنڈا، یہ ایک بد دعائیہ کلمہ ہے۔ جیسے کسی کو بد دعا دینی ہو تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں تیرے کاروبار کا کنڈا ہو۔ نمبر 1، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ دوسرا، یہ عربی زبان کا لفظ بھی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے جوڑا جاتا ہے، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں اور بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں۔ اہل بیت کا بہت بڑا نام گرامی ہے۔ ان کی نہ وفات اس دن میں ہے 22 رجب کو، نہ ہی ان کی پیدائش اس دن میں ہے، نہ ہی انہوں نے اس چیز کا کوئی حکم دیا، اور نہ ہی اس دن میں ان کا کوئی عمل ہے۔ تو دیکھیں، اگر ہم بات کریں ان کی وفات کی تو ان کی وفات شوال کے مہینے کی ہے۔ اگر بات کریں ان کی پیدائش کی تو وہ شعبان میں ہے۔ ان کا تو اس سے کسی قسم کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ پوری زندگی امام جعفر رحمہ اللہ نے کوئی ایسا جملہ نہیں کہا، نہ ہی کسی صحیح سند سے یہ ثابت ہے۔ ہاں، بعض بزرگوں کی تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، اس کو پھانسی ہوئی تو اس کی بیوی نے جو وہ کنڈے کی ہے وہ بچ گیا۔ بس یہ ایک بھونڈی دلیل دیتے ہیں لوگ کہ اس لکڑہارے کی جو بچت ہو گئی، قتل سے وہ بچ گیا، وہ اس وجہ سے بچا کہ اس کی بیوی نے کنڈے کیے۔ تو دیکھیں، یہ کنڈے امام جعفر صادق کے نام سے بھرے جاتے ہیں اور عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ان کے توسط سے، ان کا نام لے کے جو بھی ہم دعائیں مانگیں گے وہ پوری ہوں گی۔ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے، ویسے بھی یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ کھانا کھلانا، کھانا دینا، کوئی جانور ذبح کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نام پہ نظر ضرور مانی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ کنڈے کرتے ہیں جب تو اس کو چھپا کے کرتے ہیں صبح کے وقت میں، تاکہ اس وقت کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو دیکھیں، اگر یہ جائز ہے، حلال ہے، تو سر عام اس کو کیا جائے، چھپ چھپا کے کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام بدعات سے بچائے۔ اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدعتی مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن ان بدعات میں پڑنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی محروم ہو جائیں، کہ جو چیز حضور لائے نہیں ہم اس میں مبتلا ہو کے اپنا ایمان گنوا بیٹھے، اپنا دین گنوا بیٹھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ آپ کی طرف سے محبت اور پیار ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔